السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرائط اور فرائض کی تعداد کو جانا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی شرائط کو تفصیلاً جانیں گے۔ تو نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت سے مراد ہے نمازی کے بدن کا نجاست حکمی اور حقیقی سے پاک ہونا، نیز نمازی کا لباس اور نماز کی جگہ کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا۔ نجاست حکمی کہتے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ بے وضو نہ ہو اور بے غسل نہ ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نجاست حقیقی سے مراد کہ نمازی کا بدن، لباس اور جگہ کا نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا۔ نجاست غلیظہ جیسے آدمی، کتے، بلی، گدھے وغیرہ کا پیشاب اور پخانہ، حلال جانور کا پخانہ وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح نجاست خفیفہ میں حلال جانور جیسے گائے، بکری وغیرہ، ان کا پیشاب، چیل، کوے کی پیٹھ وغیرہ یہ خفیفہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نجاست غلیظہ خفیفہ کو میں نے صرف مختصراً بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں موجود نجاست کے احکام انہیں آپ سن لیجئے، اس میں پورا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شو کر دوں گی، تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ نجاست غلیظہ خفیفہ میں بھی مقدار کا شمار کیا جاتا ہے کہ کتنی مقدار ان کی معاف ہے اور کتنی مقدار اگر پائی جائے تو پھر دھونا فرض ہوتا ہے۔ یہ ضروری مسائل اس میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ پھر نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کا چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ستر عورت ہے، اور عورت کے لیے سارا بدن چھپانا فرض ہے سوائے منہ، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ اس کے علاوہ وہ پورا جسم چھپائے گی۔ عورت اگر اتنا باریک کپڑا پہنے کہ جس سے بدن چمکتا ہو تو اس میں نماز اگر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورت فرض ہے، بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ بدن جھلکے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی جن اعضاء کا ستر یعنی چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی۔ جیسے کہ ہم بازو کو لے لیں کہ بازو کی چوتھائی سے کم بازو دکھی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر چوتھائی عضو کھل گیا، ٹھیک ہے، چوتھائی بازو اگر ہمارا کھل گیا اور ہم نے فوراً چھپا لیا تو تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھائی کے برابر ہمارا عضو کھلا اور ایک رکن کی مقدار کھلا رہا، ایک رکن سے مراد ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، جیسے 3 مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہے گا تو وہ ہم ایک رکن شمار کرتے ہیں۔ تو اتنی دیر تک اگر ہمارا چوتھائی عضو کھلا رہا یا غلطی سے کھلا رہا یا جان بوجھ کے ہم نے کھولا، تو اگر فوراً چھپا بھی لیا ہو تب ہماری نماز جاتی رہے گی۔ چوتھائی سے کم کھلا رہا تو نماز ہو جائے گی، اور چوتھائی کے برابر کھلا رہا اور ایک رکن گزر چکا تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک چوتھائی کے برابر کھلا اور ہم نے فوراً چھپا لیا تو تب نماز پہ کوئی حرج نہیں۔ پھر نمبر 3 ہے استقبال قبلہ، نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ نمبر 4 ہے اوقات نماز، فرض نمازوں کے اوقات جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان اوقات سے متعلق مارکیٹ میں کیلنڈر آسانی سے مل جاتے ہیں اوقات نماز کے۔ اگر ہم ان اوقات نماز کو اپنے پاس رکھ لیں، یا آج کل جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے نمازوں کے اوقات، تو ہم ان کو اگر دیکھ لیں تو پھر یہ بھی ایک بہتر عمل ہے۔ البتہ پورے دن میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں اور انہیں مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے طلوع آفتاب سے 20 منٹ تک، یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس کے بعد 20 منٹ، سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ مکروہ کہلاتے ہیں، اور یوں ہی نصف النہار سے سورج کے زوال تک۔ نصف النہار کہتے ہیں دن کا آدھا حصہ، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جتنا بھی ٹائم آتا ہے اس کو ہم آدھا حصہ کریں گے اور پھر اس کو طلوع آفتاب میں جمع کر دیں گے تو ہمارا دن کا آدھا حصہ شمار ہوگا وہ۔ تب سے لے کر سورج کے زوال تک، یعنی کہ سورج ڈھل جائے، یہ وقت بھی جو ہے مکروہ کہلاتا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ پورے سال بدلتی رہتی ہے۔ 11 سے 12 اس کی فکس ٹائمنگ نہیں ہے۔ عموماً لوگ 11 سے 12 یا 12 سے 1 بجے تک کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقاعدہ نماز کے کیلنڈر میں ان کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں، تو وہی وقت زوال کا کہلاتا ہے۔ ان تینوں وقتوں میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ ہی قضا نماز۔ البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اگرچہ آفتاب غروب ہونے والا ہو، مطلب اتنی دیر باقی رہ گئی ہو، تو پھر پڑھ سکتا ہے، ورنہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
फिर नमाज की 5वीं शर्त है नियत। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं और नियत दिल में करने के साथ साथ ज़बान से भी नियत का कह लेना मुस्तहब होता है, यानी कि ज़बान से भी अदा करे कि मैं इस वक्त की नमाज अदा करता हूँ या करती हूँ। नमाज की 6ठी शर्त है तकबीर तहरीमा। नमाज शुरू करने के लिए नियत के बाद जो तकबीर कही जाती है यानी अल्लाहु अकबर कहा जाता है, उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। और इसके जो मज़ीद मसाइल हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला नमाज के फ़राइज़ में जानेंगे, क्योंकि नमाज का पहला फ़र्ज़ भी यही है तकबीर तहरीमा। और अगले वीडियो में हम नमाज के तमाम फ़राइज़ को एक साथ जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।